نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کے پسندیدہ پروگرام اقرا کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور حاضر خدمت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کو درست ادائیگی، صحیح تلفظ، پراپر پروننسیشن کے ساتھ پڑھتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ شامل رہ کر اس کی صحیح ادائیگی کو حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں، اور یہ ہماری کوشش جاری و ساری ہے۔ اور ARY ڈیجیٹل سے یہ کوشش، جس کا آغاز آج سے چند سال قبل ہوا تھا، آج الحمدللہ ہم 15ویں سپارے میں پہنچ چکے ہیں، یعنی آدھا قرآن ہم نے الحمدللہ تلاوت کر لیا ہے اور سبق بائی سبق آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ تو آئیے پروگرام کا آغاز اپنے نئے سبق کے ساتھ شروع کرتے ہیں، اور ہمارا آج کا سبق سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 96 تا 98 پر مشتمل ہے، اور آپ سے حسب سابق درخواست ہے کہ اس کو محبت کے ساتھ، توجہ، انہماک، استغراق کے ساتھ سماعت کیجئے، کیونکہ جب بھی آپ کوئی چیز سیکھتے ہیں، حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب تک لگن نہ ہو، محنت نہ ہو، جذبہ نہ ہو، وہ چیز حاصل نہیں ہوا کرتی۔ محنت ہو، جذبہ ہو تو چیز قدر آسانی کے ساتھ اور جلدی انسان ریٹین کر لیتا ہے، اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو آئیے اسی ایڈوائس کے ساتھ کہ قرآن کا ایک ایک لفظ سننے اور پڑھنے والے کے حصے میں 10 نیکیاں عطا کیا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پڑھنے کے جو آداب ہیں، یعنی توجہ، انہماک کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اس کو سننا چاہیے، اور پھر اس کے بعد جب ہم پڑھیں گے تو آپ ہمارے ساتھ شامل ہو کر اس کو دہرائیے گا۔ تو آئیے سبق کا پہلا مرحلہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ ومن يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا۔ ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا
وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا صدق الله العظيم. Now we are in the second segment of our program, and we proceed with its word by word recitation, that is by splitting and breaking the verse into words, and you are requested to repeat with me. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شہیداً بینی. ناظرین کرام، یہاں پر لفظ ہے شہیداً، لیکن آپ غور کیجئے گا کہ یہاں پر ہم دن یعنی تنوین کی آواز نہیں نکال رہے، بلکہ دال کو میم میں ملا کر پڑھ رہے ہیں. یہ اقلاب کا قاعدہ ہے. جب بھی نون ساکن ہو یا تنوین ہو اور اس کے بعد اگر حرف با آ جائے تو ایسی صورت میں ہم تنوین کو یا ساکن کو میم سے بدل دیا کرتے ہیں، اور اسی چیز کو بدلنے کو اقلاب کہا جاتا ہے. چنانچہ یہاں پر دن یعنی نون کی ساؤنڈ یا تنوین کی ساؤنڈ آ رہی تھی، لیکن چونکہ اگلا حرف با ہے اس لیے ہم یہاں پر اقلاب کرتے ہوئے دن کی آواز تنوین کی آواز نہیں نکالیں گے، بلکہ دال کو میم میں ملا کر پڑھیں گے، اور ایک ٹائنی سا میم آپ کو نظر آئے گا، اس کے ساتھ ہم اس کو ساکن کرتے ہوئے غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے. شہیداً بینی شہیداً بینی وبینکم وبینکم انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا. پھر وہی قاعدہ کہ تنوین ہے اور اس سے اگلا حرف با ہے، اقلاب کا قاعدہ اپلائی ہوگا. ہم خبیرن نہیں پڑھیں گے بلکہ خبیرم یعنی غا کو میم میں ملا کر اقلاب کرتے ہوئے غنہ کرتے ہوئے اس کو پڑھیں گے. خبیرا بصیرا، صاد کو اپنے مخرج کے ساتھ غا کو پر کرتے ہوئے بصیرا خبیرا بصیرا. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، یہاں پر ادغام کا قاعدہ نون ساکن یا تنوین ہو اس سے اگلا حرف حروف یرملون یعنی یا غا میم لام واو نون، تو چونکہ یا ہے اس لیے ہم میم کو براہ راست یا میں مدغم کرتے ہوئے مرج کرتے ہوئے ملاتے ہوئے اس کو پڑھیں گے. غنہ بھی یہاں پر کیا جائے گا. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اللہ کلام جب اس پر سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پر پڑھا جاتا ہے، زیر ہو تو باریک پڑھا جاتا ہے. لہٰذا یہاں پر چونکہ اللہ کے لام سے پہلے دال ہے، دال کے نیچے زیر ہے، اس لیے ہم باریک پڑھیں گے. یہدی اللہ یہدی اللہ ومن یہدی اللہ فہو المہتدی. ہا کو جب ہم پروناؤنس کرتے ہیں تو ہا جو ہوتی ہے وہ حلق سے نکلتی ہے، جس کو حلبے والی ہا بھی عرف عام میں کہا جاتا ہے. اور یہ جو دو جشمی ہا ہو یا پھر تا کی صورت میں لکھی ہوئی ہو، اس کو جب ہم ہا کو ادا کرتے ہیں تو ہم اپنے اپر پارٹ آف چیسٹ سے یا لوور پارٹ آف تھروٹ سے اس کو ادا کرتے ہیں، ہا سافٹ کر کے ہا. فَهُوَ الْمُهْتَدِي فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ. پھر وہی
ادغام کا قاعدہ نون ساکن ہے، لہذا نون کی ساؤنڈ کو پروناؤنس نہیں کریں گے، اگلا حرف یا ہے، میم کو یا میں ملا کر پڑھیں گے۔ وَمَن يُضْلِلْ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما۔ یہاں پر سب پر ادغام کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، ہر جگہ پر عمین، بکمن، سمن، ہر جگہ پر آپ غور کریں تو یہاں پر دو زبر ہے یعنی تنوین ہے، اور اگلے حروف یرملون یعنی یا غا میم لام واو نون، تو یہاں پر واو موجود ہے، اس لیے ہم ین من اور سمن نہیں پڑھیں گے بلکہ ان کو آپس میں ملائیں گے اور آواز جو ہوگی وہ چینج ہوگی۔ کس طرح پڑھیں گے اس کو توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے۔ عمیا وبکما وصما، اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو میم کو دوسرے میم کے ساتھ ملا کر اور یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ صما مأواہم عمیا وبکما وصما، عمیا وبکما وصما، مأواہم جہنم کلما خبت زدناہم قلقلہ کرتے ہوئے زدناہم سعیرا، ذالک جزاؤہم بأنہم، جب بھی میم ساکن ہو اور اس کے بعد حرف با یا میم آ جائے تو ایسی صورت میں ہم غنہ کیا کرتے ہیں۔ یہ میم ساکن یا میم تنوین کا میم ساکن کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن ہو اور اس کے بعد حرف با آ جائے یا پھر میم آ جائے تو دونوں صورتوں میں غنہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر جزاؤہم کے بعد حرف با ہے، جتنے بھی ہم نے غننے کے قاعدے پڑھے ہیں وہ نون ساکن کے ہیں، لیکن یہ میم ساکن کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن ہو اس کے بعد فقط دو حروف یعنی حرف با یا میم آ جائے تو پھر ہم غنہ کرتے ہیں۔ جزاؤہم بأنہم کفروا بآیاتنا وقالوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا، دونوں حمزہ کو پروناؤنس کریں گے أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ The second segment of our program have completed, and now we proceeding with the third and final
segment of our program in which we are showing these verses written in Arabic calligraphic as well as Romanized for those who are unfamiliar with Arabic alphabets as compared to English alphabets. And this exercise is followed by Urdu and English translation. So keep on watching this program and stay with us. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. In Roman, قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ان اردو فرمائیے کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان، بے شک وہ اپنے بندوں کے احوال کو خوب جاننے والا ہے، ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے. In English, say, Allah sufficeth for a witness between me and you. Lo, He is knower, seer of His slaves. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. In Roman, وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ. In Urdu, اور جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ رہنے دے تو آپ نہیں پائیں گے ان گمراہوں کے لیے کوئی مددگار اس کے سوا. In English, and he whom Allah guideth, he is led aright, while as for him whom he sendeth astray, for them thou wilt find no protecting friends beside him. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. In Roman, وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. ان اردو، اور ہم اٹھائیں گے انہیں قیامت کے روز منہ کے بل، اس حال میں کہ وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جب بھی سرد ہونے لگے گی جہنم کی آگ تو ہم ان کے لیے اس کی آنچ کو بڑھا دیں گے. In English,
And we shall assemble them on the day of resurrection, on their faces, blind, dumb, and deaf. Their habitation will be hell. Whenever it abateth, we increase the flame for them. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. In Roman, ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. In Urdu, یہ سزا ہے ان کی کیونکہ انہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے از سر نو پیدا کر کے. In English, that is their reward because they disbelieved our revelations and said, when we are bones and fragments, shall we forsooth be raised up as a new creation? Dear viewers, the time of our Truth program comes to an end. In between, I wish to care of yourselves and your lovely ones. Tomorrow, inshallah, we will again come with a new lesson. Till then, Allah Hafiz. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان